بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ادارہ اردویات کی طرف سے پروگرام ادبی ستارے میں آپ کا میزبان عثمان غنی رات پیش خدمت ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام کے تحت اور ادارے کی توسط سے ہم اردو ادب کے مختلف نایاب اور اہم چمکتے دمکتے ادبی ستاروں کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ آج کا پروگرام ہم جناب محترم ابرار احمد شاہی صاحب کے ساتھ کریں گے۔ آپ نہ صرف تقابل ادیان پہ ایک دسترس رکھتے ہیں بلکہ آپ نے ایم فل میں تقابل ادیان پر ایک مکمل مقالہ بھی لکھا۔ آپ شیخ اکبر یعنی کہ ابن عربی پر ایک خاص دسترس رکھتے ہیں۔ آپ ان کے مترجم بھی ہیں اور اردو دنیا میں آپ نے ابن عربی کو عربی سے ٹرانسلیٹ کر کے اردو دنیا تک پہنچایا۔ یہ آپ کا بڑا اہم کارنامہ ہے اور اسی لحاظ سے آج ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کا ایم فل کا جو مقالہ تھا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ آپ نے شیخ اکبر کے تصور حجابات اور ہندوؤں کے تصور مایا کا تقابل کیا تھا۔ آپ نے ابن عربی کی رسائل و کتب کو ملا کر تقریباً 30 کا ترجمہ کیا ہے، جو کہ اردو کی دنیا میں نہ صرف ابن عربی کے خیالات، تصورات اور نظریات کے لحاظ سے ایک انقلاب ہے بلکہ آپ نے ان کی نام سے ایک ابن العربی فاؤنڈیشن بھی قائم کی ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ہے ابن العربی فاؤنڈیشن راولپنڈی کے بانی و صدر اور روح رواں مترجم ابن عربی جناب محترم ابرار احمد شاہی صاحب۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے جی، اللہ کا خیریت سے۔ بڑی نوازش آپ نے ادارہ اردویات کو ٹائم نوازا۔ تو آپ ابن عربی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ایک اجمالی سا جائزہ پیش کریں کہ ابن عربی چونکہ نوجوان نسل اور دوسرے بھی جو لوگ ہیں علمی و ادبی ہم نے آج تک دیکھا ہے وہ سارے ابن عربی، مولانا روم اور ہمارے جو بڑے بڑے فلاسفرز کہہ لیں جو مسلم فلاسفی کے بانی بھی ہیں، اس کے علاوہ تصوف کو سمجھنے اور جاننے والے لوگ بھی ابن عربی کا خاص ایک کریز ہے، پاگل پن ہے، دیوانہ پن ہے اس کو جاننا۔ تو ابن عربی کے بارے میں اجمالی سا ہمیں بتائیں کہ وہ کون تھے اور کس طرح ان کے فلسفہ تھا۔ اصل میں ابن عربی کے بارے میں کوئی اجمال بیان کرنا بھی حالانکہ ہمیں کام کرتے ہوئے بھی 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے کہ شیخ اکبر کی اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ کوئی ایک پیراگراف میں ان کی اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جی ان کی شخصیت کے بارے میں یا ان کے علوم کے بارے میں یا جو کچھ وہ بتا کے گئے ہیں ان کا تھوڑا بہت اشارت دیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ شیخ اکبر وہ کیا ہستی تھے کہ تمام صوفیاء جتنے بھی ان کے بعد آئے ہر کسی نے کم سے کم ایک دفعہ ان کا نام ضرور لیا، ان کو شیخ اکبر ہی کہا اور یہ کہا، اور جس مقام تک وہ صوفیاء پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یار یہاں سے آگے کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایک ہی بندہ ہے اور وہ ابن عربی ہے۔ تو شیخ اکبر کے کمالات تو مجھ جیسا بندہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ادراک مکمل طور پہ ہو سکتا ہے۔ اپنی عقل فہم کے مطابق ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ پھر آپ جو بھی ابھی پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے وہ ایک ایک پن پوائنٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ چیز۔ آپ ہمیں صرف تعارفی ان کے بارے میں 2-4 لائنیں، 2-4 تعارفی لائنیں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ شیخ اکبر کی ولادت 560 ہجری میں اندلس کے شہر مرسیہ میں ہوئی۔ ان کے والد صاحب اس دور میں جو بھی وہاں پر حکومت تھی اس کے کسی ایک عہدے پہ تھے، تو وہ حکومتی لیول پہ اور ان کا خاندان اس علاقے میں یا اچھے خاندانوں میں شمار ہوتا تھا، تو وہاں سے ولادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب یہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد کے دوست تھے ابن رشد، جو بڑی مشہور شخصیت ہیں فلسفے کے حوالے سے بھی، تو وہ چونکہ ابن عربی کے بڑے گہرے دوست تھے، تو میں آپ کو صرف ایک ان کا یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ 15 سال کی عمر میں ان کا کیا مقام تھا۔ جب وہ بالکل طریقت میں نئے آئے تھے تو کسی طرح ابن رشد تک یہ بات پہنچی کہ ابن عربی یا میرے یہ دوست کا جو بیٹا ہے وہ تو کچھ اہل کشف یا ان لوگوں میں سے ہے اور اس کو تو علوم اس طرح سے ملتے ہیں جس طرح سے ہم نے صرف کتابوں میں ہی سنا ہے، علم لدنی جسے کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کا وہ ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے۔ تو ابن رشد نے ان کے والد صاحب کو کہا کہ اپنے بیٹے کو ذرا میرے پاس بھیجنا تو میں ذرا ان سے کوئی بات چیت کروں گا۔ تو ظاہری بات ہے وہ دوست تھے، تو باپ نے کہا کہ بیٹا آپ جاؤ، تو ابن عربی ملا ان سے ملنے گئے تو اب ابن رشد اپنے پیک پہ تھے اس وقت، وہ تمام جو بھی سب کچھ کر چکے تھے، وہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں تھیں، انہوں نے ان سے کچھ سوال نہیں کیا۔ ملنے گئے تو ایک چیز ذہن میں سوچی صرف، جیسے ہی ابن عربی اندر داخل ہوئے تو ابن عربی نے کہا ہاں
ہاں مطلب سارے لا دیا یا صرف ہاں کہہ دیا. تو ابن رشد بڑے خوش ہوئے, یار یہ تو میں نے صرف ذہن میں سوچا ہی ہے, تو اس بندے نے تو بتا دیا مجھے کہ کیا. جیسے ہی وہ خوش ہوئے تو ابن عربی نے فوراً سے کہہ دیا نا, مطلب نفی کر دی. ایک دم سے ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا. انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہوگی, پہلے تو میں نے جو سوچا تھا کہ میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, لیکن دوسری دفعہ انہوں نے نفی کر دی. تو اس کے بعد پھر ابن عربی نے وہ جملہ کنٹینیو کرتے ہوئے کہتے ہیں اس ہاں اور نا کے درمیان جو ہے سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ جملہ اور یہ پہلی ملاقات جب ہوئی تو ابن رشد کہتے ہیں وہ کپ کپانے لگ گیا, وہ رونے لگ گیا اور کہتا ہے کہ یار مطلب میں کہتا ہے کہ یہ کس حد تک یہ بات مطلب اتنا وہ ان کے وہ کہہ لیں کہ روب میں آ گیا یا ان کی جلال میں آ گیا. تو وہ اس پہ بڑا نازا ہوا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے اپنے دور میں ایک ایسے شخص سے ملاقات کر لی جس کے بارے میں ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا. تو یہ ان کی زندگی کا 575 عیسوی کا میں واقعہ ہجری کا واقعہ بتا رہا ہوں. 575 ہجری کا مطلب ہے کہ جب وہ صرف 15 سال کے تھے. اور اس کے بعد پھر آپ ان کی وہ کتابیں پڑھیں گے کہ شیوخ کے ساتھ ملاقات اور یہ چلتا, مطلب وہ تو پھر کشف کا سلسلہ چلتا گیا, علوم کی برسات, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا عطا کیا اور پھر انہوں نے کیا کیا لکھا, اور وہ اس کی تو ایک الگ ہی دنیا میں آپ کو کیا ایک مختصر میں بتاؤں. آپ تھوڑا سا ان کی کتابوں اور ان کے علمی جو لیول ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. کتنی کتابیں ہیں تقریباً آج تک جو تحقیق میں آ سکی ہے؟ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ جی انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا. اس رسالے میں انہوں نے ذکر کیا کہ جی جتنی بھی ان کی تالیفات ہیں اس سب کا انہوں نے ذکر کر دیا. اس کی انہوں نے 3 کیٹیگریز بنائی اس تالیفات کی. اس میں کہتے ہیں کہ جی ایک وہ کتابیں کہ جو میں کیونکہ یہ رسالہ انہوں نے لکھا تھا جب وہ دمشق میں تھے. صحیح. کہتے ہیں کہ وہ کتابیں جو میں نے اپنے دور اندلس میں لکھی ہیں لیکن میں وہیں چھوڑ آیا ہوں. اب ان کتابوں میں سے میرے پاس بھی میری کتاب کی کوئی ایک کاپی نہیں ہے, موجود نہیں ہے. ایک وہ کتابیں ہوگی. دوسری وہ کتابیں جو میں نے اس کے بعد لکھی ہیں, مطلب ان علاقوں میں لکھی ہیں, علاقوں سے مراد ہے مشرق کے علاقوں میں لکھی ہیں, میرے پاس کاپی موجود ہے ان کی اور یہ لوگ نقل بھی کرتے ہیں. اور تیسری وہ کتابیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا یا حکم دیا ہے جو میں لکھوں گا, ابھی میں نے لکھی نہیں ہے, ان کے بھی اسماء یا نام انہوں نے تمام اس رسالے میں لکھ دیے. تو اس رسالے کی جو تحقیق کی ہے لوگوں نے میرے خیال میں 250-300 کے قریب جو نہیں ہے اس میں سے انہوں نے کتابوں کے نام نکالے ہیں اور کہا ہے کہ جی یہ شیخ اکبر کی کتابیں ہیں. اب اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کتنی کتابیں آج اویلیبل ہیں ہم تک جو پہنچی ہیں, کیونکہ اس میں کچھ ایسی تھی کہ جو شیخ اکبر کے دور میں ہی مفقود ہو گئیں اور کچھ ایسی تھی جو انہوں نے لکھنی تھی. آج ابن عربی سوسائٹی کے نام سے آکسفورڈ انگلینڈ میں ایک بہت بڑا ادارہ بنایا, مطلب کام کر رہا ہے. 1980 میں وہ بنایا گیا تھا. انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ دنیا بھر میں ابن عربی سے ریلیٹڈ جتنے بھی مخطوطات تھے اس لائبریری میں جا کے جمع کیے. اس کا اپنے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس بنایا. اس ڈیٹا بیس میں انہوں نے ان تمام مخطوطات کی ہر چیز کا ذکر کیا کہ جی کس سن میں نقل ہوا, کس نے نقل کیا, آیا یہ مصنف سے قریب ہے, اس میں سماعات ہیں نہیں, مطلب ہر چیز انہوں نے ذکر کر دی. ان کی تحقیق کے مطابق جو کہ آج کے مطلب 2019 میں یا 20 میں ایک حتمی مطلب آج کی لیٹسٹ تحقیق آپ کہہ سکتے ہیں, اس تحقیق کے مطابق شیخ اکبر کی جو موجودہ کتابیں جو مخطوطات کی شکل میں ہیں اس کی تعداد 150 کے قریب بنتی ہے. اچھا ماشاء اللہ, جو ہم تک مستند حوالوں سے ہم تک پہنچی ہیں, آج ہم انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں, وہ 150 کے قریب بنتی ہے. جی ماشاء اللہ. تو ناظرین ترجمے کے حوالے سے ایک معتبر نام عربی سے ابن العربی کو ابن العربی فاؤنڈیشن کے تحت جو ہے ابرار احمد شاہی صاحب ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اردو کی دنیا میں یہ ایک انقلاب بھی ہے اور اردو دان طبقے کے لیے ابن عربی کو سمجھنے کا ایک نہایت مؤثر ذریعہ بھی. جی ابرار صاحب آپ بتائیے کہ ترجمے کی فاؤنڈیشن قائم کرنے کا اور پھر ابن عربی کے حوالے سے جو کہ ہر دور میں ایک مشکل کام رہا ہے. جی بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اردو دنیا میں خال خال ہی ابن عربی کے ترجمے ملتے ہیں ہمیں. تو آپ کو اس فاؤنڈیشن بنانے کا خیال کیوں آیا, حالانکہ ترجمہ ایک نہایت مشکل کام ہے؟ جی آپ بہتر سمجھتے ہیں. جی بیسیکلی جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تو ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا, ترجمہ کرنے کا بھی ارادہ نہیں تھا. ہوا کچھ اس طرح سے کہ میں اسلامک یونیورسٹی سے اس دور میں اپنا ایم فل کر کے مکمل کر کے باہر نکلا. تو اسلامک یونیورسٹی میں میرا جو مطلب شعبہ تھا, شعبہ کہہ لیں یا
جو اسپیشلٹی تھی وہ اصول الدین اور اس کے اندر تقابل ادیان تھی. اصول الدین میں انہوں نے ہمیں تقریباً تمام ہی مطلب اسلام کے جتنے بھی اصول کہہ لیں یا جتنے بھی علوم کہہ لیں وہ تمام اس کی جو بنیادیں تھی وہ تھوڑا بہت سب کچھ ہی سمجھا دیا, جس میں آپ کو اگر میں نام لینا چاہوں تو اس میں قرآن آئے گا, علوم قرآن آئے گا, تفسیر, علوم تفسیر, حدیث, علوم حدیث, پھر علم الکلام آئے گا, پھر منطق آئے گی, پھر اس کے بعد آپ کا یہ تصوف آئے گا, اور اس کے علاوہ اور بھی مطلب مزید جتنے بھی ہیں. تو اس کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ تقریباً انہوں نے بتا دی کہ جس سے آپ اگر چلنا چاہیں تو آپ چل سکتے ہیں آگے. پھر چونکہ ہماری کمپیریٹیو ریلیجن میں اسپیشلٹی تھی تو اس میں تقابل ادیان میں انہوں نے تمام باقی جتنے بھی ادیان ہیں سماوی غیر سماوی اس کی تمام کی بنیادی باتیں کہ جی یہ کیا ہوتے ہیں یا کس طرح سے ہیں, کتنے ان کے پیروکار ہیں, کس طرح سے ان کے یہ مطلب رسومات ہیں یا کیا یا قائد کیا ہیں, خاص طور پر یہ جو سماوی ادیان میں آپ کے یہ عیسائیت اور یہودیت وغیرہ. اچھا, تو یہ جب سارا کچھ کر لیا تو جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے اور باہر نکلے تو جب سارا کچھ کر لیا تو میرے خیال میں یا مجھے ایک ایسا دوست ملا کہ اس سے جب بات چیت ہوئی تو وہ چونکہ صوفیزم سے تصوف سے تھوڑا لگاؤ رکھتا تھا, وہ ایک جگہ پہ بیعت بھی تھا. جب وہ سارا کچھ ہوا تو اس سے ہماری پھر مطلب میری اس کے ساتھ اس ڈسکشن شروع ہوگی. صحیح ہے. مطلب میں اس سے کیونکہ میرا تصوف کے بارے میں تو مجھے اس ٹائم بالکل بھی علم نہیں تھا, میں اس سے سوال پوچھتا, وہ جواب دیتا, پھر ہم ڈسکس کرتے. تو ڈسکس کرتے کرتے مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ جو یونیورسٹی میں ہمیں تصوف کے بارے میں تھوڑی سی کمزوری دکھائی گئی ہے, وہاں پر اس طرح سے نہیں بتایا گیا کہ جس طرح سے میں تصوف کی اصلیت, ہاں اصلیت کیا ہے. تو پھر میں نے خود سے اپنے طور پہ اس دوست کے ساتھ مل کے پھر ہم نے وہ سرچ اس پہ شروع کی اور تصوف پہ سرچ شروع کی, صوفیاء اکرام کو پڑھنا شروع کیا, جس میں اگر میں کچھ نام لوں تو ہمارے یہ مجدد الثانی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ بزرگ, ہمارے پنڈی کے یہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی کتابیں, مطلب اس کے علاوہ داتا صاحب کی کتاب اور کافی کتابیں, ہمیں ساروں کے نام تو نہیں لے سکتا. جب ہم نے وہ پڑھنی شروع کی کہ تصوف اب بنیاد کیا ہمیں سمجھ تو آئے, جب ہم نے پڑھنی شروع کی تو کچھ تو وہ بالکل سادہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی رائے طریقت میں آپ کو یہ چاہیے اور سلوک اس طرح سے ہوتا ہے, اخلاق اس طرح سے ہوتے ہیں, وہ تو سب اپنی باتیں کلیئر سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن جب ہم اس سے اگلے لیول پہ گئے تو پھر بڑے بڑے نظریات بیچ میں آ گئے. کسی نے کہا جی وحدت الشہود کا ایک نظریہ ہے, وحدت الوجود کا, دوسرے نے کہا ایک وحدت الوجود کا نظریہ ہے. پھر ہم نے اس کے اوپر تحقیق شروع کی کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو وہ کرتے کرتے جب آئے تو یہ سمجھ میں آیا کہ جی ایک وحدت الوجود کا ایک نظریہ ہے, کوئی ایک شخصیت ہے, انہوں نے پیش کیا تھا یا بتایا تھا, اور باقی جتنے بھی اس کے بعد صوفیاء آتے ہیں وہ سب انہی کو کوٹ کرتے ہیں, انہی کو یہ حوالہ دیتے ہیں. تو وہ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے. جب یہ پتہ چلا تو پھر ہم نے کہا کہ یار ان کو پڑھنا تو سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ سب کے امام ہی یہی ہیں جس کی بھی بات کرتے ہیں. مطلب آپ مجدد الثانی صاحب کی کتابیں اٹھا لیں رحمۃ اللہ علیہ کی تو شیخ اکبر کا ذکر ہے, آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتابیں اٹھا لیں تو ان کا ذکر ہے, ان کے بعد جس کسی کی بھی کتاب اٹھا لو تو انہی کا ہی ذکر ملتا ہے. تو وہ پھر اس کے بعد ہم نے پراپرلی یہاں سے, چونکہ مجھے عربی آتی تھی تو لوکلی جا کے شیخ اکبر کی کچھ کتابیں رسائل ہم خرید کے عربی میں, اردو میں اس ٹائم اتنے تراجم نہیں تھے, لے کر آئے. تو وہ رسائل ابن عربی ہم ایک کتاب لے کر آئے تھے اور پھر ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا. چھوٹے چھوٹے رسائل کو دیکھتے گئے. تو میرے دوست کو چونکہ عربی نہیں آتی تھی تو اس نے کہا کہ اس طرح کرو نا کہ تمہارے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو تم اس کو ترجمہ کر دیا کرو, پھر ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کیا کریں گے, کیونکہ فی البدیہہ ترجمہ کرنا ڈسکس کرنا وہ ذرا مسئلہ ہو رہا تھا. تو وہ پھر اس کے کہنے کے لیے پھر میں نے کوئی 5-7 رسائل اسی طرح ہی بس اپنے پڑھنے کے لیے ترجمہ کر دیے. جب 5-7 رسائل ترجمہ ہو گئے تو 150-200 صفحات وہ بن گئے. تو اس نے کہا کہ یار یہ تو اگر ہم اس کو چھپوا دیں تو ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے, باقی دنیا کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو اس طرح کر کے پھر ہم نے پبلشر ڈھونڈا اور بڑے لوگوں سے رابطے کیے. یہ سن 2007 کی بات ہے. بڑے لوگوں سے رابطے کیے, لیکن اس دور میں کوئی بندہ بھی تیار نہیں تھا, کیونکہ نیا بندہ کون چھاپتا ہے کتاب. لیکن لاہور کے ایک پبلشر نے حامی بھر لی. اس نے کہا جی میں کتاب آپ کی چھاپ دوں گا, آپ اس کو ایک کتاب کا سائز کر دیں, مطلب 300-350 صفحات تو بنائے نا پورے. تو ہم نے وہ پھر رسائل مطلب اور بھی رسائل ان کا ترجمہ کر کے اس کو ہم نے پھر وہ کتاب بنائی, اور وہ سال بعد پھر رسائل ابن العربی کے نام سے پہلی کتاب لاہور سے جو ہے وہ چھپ گئی. اچھا, اس طرح کر کے یہ سلسلہ. پھر آپ کو اپنی فاؤنڈیشن کا خیال ہاں, پھر اس کے بعد ہمیں یہ فاؤنڈیشن کا خیال آیا, کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ پبلشرز کے اتنے مسائل ہیں, یہ ہے وہ, ہم نے کہا کہ یار ہم خود ہی چھاپ لیتے ہیں. پھر ہم نے اس کے لیے کہا کہ کسی ادارے سے چھاپیں گے, تو پھر ابن العربی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا, اور اگلی تمام کتابیں جو ہیں اسی ادارے اپنے ادارے سے چھاپیں. اچھا, اسی سے جڑتا ایک سوال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اردو دنیا کا جو رسپانس تھا وہ آپ کی توقعات کے مطابق آیا, یا کہ وہ آپ کی توقعات سے بڑھ کر آیا, یا کس طرح انہوں نے آگے بہیو کیا؟ چونکہ آپ کی فاؤنڈیشن بھی ہے ماشاءاللہ, 30 کے تقریباً کتابیں جو ہیں آپ کی ترجمہ ہو چکی ہیں ابن عربی کی, تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ اردو طبقہ کس طرح ابن عربی کی طرف
جو نو گامزن ہوا ہے؟ اصل میں شیخ اکبر کا نام ہی اتنا بڑا ہے کہ ان کے چاہنے والے کسی دور میں بھی کم نہیں ہوئے، واہ واہ واہ، آج بھی نہیں ہیں اور کبھی بھی نہیں کم ہوں گے۔ اردو تو چونکہ پھر مسلمانوں کی زبان ہے، اور برصغیر میں تو تصوف کا ویسے ہی ایک ذوق ہے، ہر بندہ ادھر صوفی ہے۔ آپ تو یہ کریں کہ جی ہر بندہ ہی صوفی ہے، ہر بندہ ہی صوفی ہے۔ اگر آپ تو یورپ جا کے دیکھیں کہ شیخ دنیا میں جن دو بڑی ہستیوں پہ کام ہو رہا ہے، ایک مولانا روم ہے، دوسرے ابن عربی ہیں مسلمانوں میں سے۔ واہ واہ، یورپ کی وہ انگریزی میں، فرینچ میں، جرمن میں، اپنی زبانوں میں ان کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اور ان کا رسپانس بھی اتنا ہے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو ویسے ہی مطلب صوفیاء کے چاہنے والی قوم یعنی کہ اردو میں جیسے ٹرانسلیٹ ہوئی تو ہاتھوں ہاتھ کتابیں بھی اردو میں آپ اس طرح سے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری پہلی کتاب جو رسائل ابن عربی تھی، اس کا ہمیں اس قدر زبردست رسپانس آیا کہ وہ بیان سے ہی باہر تھا۔ مطلب ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ یار یہ کتاب کوئی لوگ لیں گے، پڑھیں گے، کوئی انٹرسٹ بھی لے گا، لیکن جیسے ہی وہ کتاب آئی، چھپی، وہ اس سے اتنے ہمیں لوگوں کے فون آئے، اتنے لوگوں نے ہم سے آ کے ملاقات کی، جی آپ نے یہ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یہ پہلی دفعہ ہمیں مل رہی ہیں رسائل، تو آج تک کسی نے ترجمہ ہی نہیں کی ہے، اور شیخ اکبر۔ تو وہ ہماری مطلب سوچ سے بھی بڑھ کے رسپانس تھا، جو صرف پہلی کتاب کا رسپانس آیا۔ جی جی، اور اس کے بعد پھر آگے وہ سلسلہ چلتا ہی گیا، جیسے جیسے نئی کتابیں آتی گئیں تو وہ سلسلہ چلتا گیا۔ تو ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا بھی کہ اردو دان طبقہ جو ہے وہ ابن عربی سے کس طرح سے محبت کرتا ہے۔ تو ابرار احمد شاہی صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو ابن عربی کو عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو ان کے ترجمے کا طریقہ کار کیا ہے، اور کس طرح سے وہ ابن عربی کی ایک مشکل تراکیب کو اور اصطلاحات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ عربی چونکہ یہ نیٹیو عربی بھی نہیں ہے، اپنے اکیڈیمک اور اپنے شوق سے عربی سیکھی، تو اس لحاظ سے ابن عربی کو سمجھنا اور پھر اردو میں اس کو ترجمہ کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، چونکہ خلیل جبران نے بھی کہا تھا کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا یہ ایک فن ہی نہیں، بلکہ دو تہذیبوں میں، دو کلچر میں اپنے آپ کی روح کو حلول کرنا ہے، تو یہ ایک مشکل کام ہے، اور پھر ابن عربی پر۔ تو اس لحاظ سے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے یہ ترجمے کو بخوبی انجام دیتے ہیں۔ جی اچھا، یہ میں ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بڑا واقعہ سنا دیتا ہوں، کیونکہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے جو آپ نے سوال کیا۔ وہ اس طرح ہے کہ جب میں اپنا ایم فل کا تھیسس لے کے اسلامک یونیورسٹی میں گیا، تو وہاں پر ہمارے ایک مصری استاد تھے، عربی کے استاد، مطلب مصر نیٹو عربی تھے۔ ان کے پاس میں گیا تو میری عربی کو اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ میں کہوں بہت زبردست عربی تھی، تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ یار یہ کیا بندہ ابن عربی کو لے کے آ گیا اٹھ کے، کہ جی مجھے مطلب صرف یہ لیے کہ جی میرا آپ سناپسس منظور کر لیں۔ ایک روایتی کنسیپٹ تھا کہ پتہ ہے اس نے کیا کیا ہوگا۔ ہاں جی جی، تو وہ میں ان کے پاس گیا تو وہ مجھے بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ تو عربی نہیں ہو۔ میں نے کہا جی میں عربی نہیں ہوں، مطلب آپ پاکستانی ہو، آپ کی زبان اردو ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل۔ تو کہتے ہیں کہ جی پھر انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا جی میں عربی ہوں، میں مصر میں رہتا ہوں، اور عربی زبان میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ استاد بھی جو تھا وہ منطق کا اور مطلب اس طرح کا تھا، جو عربی میں استدلال کا استاد تھا، ٹاپ لیول کی جو چیزیں ہیں۔ جی، کہتا جی ہمارے لیے عربی مشکل نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کو اس طرح کیا، کہتا جی یہ عربی زبان ہے جو سارے ہم لوگ بولتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور یہ ابن عربی کی زبان نیچے والی ہے۔ کہتا ہے کہ ہم عرب ہو کے ابن عربی کی زبان نہیں سمجھ سکتے، سطحوں تک نہیں پہنچتے، نہیں سمجھ ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے لکھا کیا ہے۔ لکھی عربی ہے لیکن مفہوم سارا نیچے ہے۔ کہتے ہیں ہم عرب ہو کے ابن عربی کی زبان نہیں سمجھ سکتے، آپ کو تو پوری عربی بھی نہیں آتی، آپ ابن عربی پہ تھیسس کرو گے کیسے؟ مطلب اس نے میرے سے یہ سوال کیا۔ تو وہ اس نے تو اپنی طرف سے ریجیکٹ کر دیا کہ جی نہیں، مطلب آپ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہا کہ بس وہ چلا گیا۔ پھر میں نے وہ مختلف مطلب طرح سے ایک اور پروفیسر کو بیچ میں ڈالا، وہ تھیسس منظور کیا، لیکن ایک عربی نے جو کہ عربی دان ہے، اس نے ابن عربی کے بارے میں جو ایک قول کہا، وہ میرے لیے واقعی ساری زندگی وہ مجھے یاد آتا ہے۔ اور جب بھی اگر کوئی میرے سے بندہ پوچھتا ہے کہ جی ابن عربی کی تو عربی بھی مشکل ہے، مفاہیم بھی مشکل ہیں، تو وہ ترجمہ کر کس طرح سکتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے۔ تو میں اس بندے سے واقعی کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ مشکل بات ہی ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ لیکن ہم کس طرح کرتے ہیں ترجمہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ اکبر کا مطلب ایک سادہ سا میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کسی بھی چیز کی مطلب کسی بھی علم کہہ لیں یا کسی بھی نص کہہ لیں، اس سے شناسائی پیدا کر لیں، آپ بار بار ایک ہی چیز کو پڑھنے لگ جائیں تو آپ کو اس کا اسلوب سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے۔ جی جی، چاہے آپ کو گہرائی میں اس وقت سمجھ نہیں آتا، لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں، اچھا یہ اس سے مطلب آپ کو وہ معنی سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں جی جی، اسلوب کی وجہ سے۔ مطلب آپ نے اس کے اوپر ٹائم جو اتنا لگا، یعنی کہ اس آدمی کا خاص جو ڈکشن ہے بالکل وہ سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے۔ تو ہم نے شیخ اکبر کو وہ اتنا مطلب اس کے پڑھا بھی، مطلب میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ 2007 سے لے کر
آج 2006 سے لے کر آج 2019 کا بھی اختتام ہے، تقریباً 12 13 14 سال بنتے ہیں۔ ان 12 14 سالوں میں اگر کوئی پوچھے کہ جی آپ نے کیا کیا یا کیا پڑھا اور کیا کچھ کیا، تو میں کہوں گا میں نے ابن عربی کے سوا کچھ بھی نہیں پڑھا۔ واہ واہ واہ۔ ابھی آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو بنتا ہے اتنے، یہ تو خیر زیادہ ٹائم 5 سال بھی آپ صرف کسی ایک چیز پہ فوکس ہو جائیں تو وہ اس کا رزلٹ آپ کو پھر آنے لگ جاتا ہے۔ تو ہم ٹھیک ہے شروع میں جو ہم نے کتابیں لکھی ہمارا وہ لیول نہیں تھا، ہماری وہ سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن ہم اپنی کتابوں کو بھی پھر امپروو کرتے آئے۔ پہلے ہم نے ترجمہ کیا، ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری ایک ایک کتاب کے 2 ایڈیشن بلکہ تیسرا ایڈیشن بھی ہم چھاپنے لگے ہیں، اور ہمارا ایڈیشن یہ کتابیں آپ کی مارکیٹ میں مفقود بھی ہیں، مل نہیں رہی مارکیٹ میں جو نہیں مل رہی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے وہ خود روکا ہوا ہے کہ ہم اس کو ری پرنٹ نہیں کر رہے۔ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریوائز کرنا ہے، جب تک ہمیں اس کے اصل متن نہیں ملے گا، ترجمے کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے، ہم اس کو نہیں چھاپیں گے۔ تو اب اس کے لیے پھر اب ٹائم درکار ہے کہ نہیں چھاپیں یا وہ چھاپیں، مطلب یہ علیحدہ سے مسائل ہیں۔ ہماری کتابوں کے 3 ایڈیشن جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور ایڈیشن سے میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں ایڈیشن سے کیا مراد ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایڈیشن سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی 5-7 صفحوں میں چینجنگ کر لی تو نہیں جی ایڈیشن چینج ہو گیا، نہیں، یہ اس کو ہم ایڈیشن نہیں کہتے۔ ہمارے ہاں ایڈیشن وہ ہے کہ آپ نے اس کتاب کو اگر دیکھا کہ جی پہلی دفعہ آپ نے یہ عربی متن چھاپا، اس کے ساتھ آپ نے اردو ترجمہ چھاپا، تو آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے مخطوطات اس عربی متن کے لیے استعمال کیے تھے وہ یہ مخطوطات ہیں، لیکن ابھی فی الوقت مطلب آج ہمیں اس سے بھی بہتر 2 یہ مزید نسخے مل گئے ہیں، اور اگر ہم ان نسخوں کو بھی اس متن میں شامل کریں گے تو متن اور بہتر ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم ان نسخوں کو بھی شامل کر کے عربی متن بہتر کرتے ہیں، اور عربی متن جب بہتر کرتے ہیں تو پھر اردو چونکہ وہ ظاہری بات ہے 5 سال پہلے کا ترجمہ تھا، 7 سال پہلے کا تھا، آپ کی اتنی سمجھ اس لحاظ سے تھی، مطلب وہ اب جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں آپ اس آدمی کا اسلوب سمجھتے جاتے ہیں، گین کرتے جاتے ہیں نا، اور نئے مخطوطے بھی سامنے آتے جاتے ہیں، نئی چیزیں سامنے آتی جاتی ہیں، مفاہیم آپ کو نئے سامنے آنے لگ جاتی ہیں۔ مطلب ایک عبارت جو آپ 5 سال پہلے پڑھے تھے، جو سمجھے تھے، اسی کو جب آپ آج پڑھتے ہیں تو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے ہم اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ نیا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو پھر ہم دوسرا ایڈیشن، تو کچھ کتابوں کے دوسرے ایڈیشن آ چکے ہیں ابھی، کچھ کے بعد تیسرے پہ بھی مطلب کام جاری ہے۔ تو مطلب یہ ترجمہ کرنا، یہ سب کچھ، یہ ایک بڑا طویل پروسیس ہے، آپ کو اس پہ بڑا ٹائم لگانا پڑتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جو بیسک چیز آپ کو شیخ اکبر کی فہم میں درکار ہے، ایک تو یہ کہ آپ کا مطلب طریقت میں کسی سے تعلق بڑا ضروری ہے۔ اچھا، یہ عقلی علوم نہیں ہے، مطلب یہ بنیاد یہی ہے کہ میں عقل سے انہیں نہیں سمجھ سکتا۔ آپ ساری زندگی بھی عقل پہ لگے رہیں تو شیخ اکبر کے علوم کو ان کی مراد کے مطابق نہیں سمجھ سکتے، اپنی مراد کے مطابق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں سے جو نکالنا چاہیے وہ تو نکال لیں گے۔ ایک سمندر ہے، اپنی مرضی کی چیزیں نکل آئیں گی، اپنی سمندر جو آپ کو دینا چاہتا ہے وہ تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب آپ اس کے پیٹرن میں نہیں آئیں، جب تک آپ اس کے ربط میں نہیں آئیں گے، رابطے میں نہیں آئیں گے، لنک میں نہیں آئیں گے، پھر آپ کو وہ فیض، روحانی مدد سب کچھ آئے گی، تب جا کے آپ کو وہ چیزیں ویسے پتہ چلیں گی جیسے تھے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ، اور جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ویسے تو پڑھنے والے ان کو اپنی مرضی سے تو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ تو اس میں پھر 2007 میں ہم ایک جگہ پہ بیعت بھی ہوئے، اس کا بھی روحانی فیض ہمیں پہنچا، اور وہ پھر کر کے آہستہ آہستہ مطلب یہ ساری چیزیں، پھر اس کے بعد ہمیں کچھ ایسے لوگ مل گئے عرب دنیا میں، کچھ ایسے لوگ ملے جو ابن عربی پہ کام کر رہے تھے، ان سے ہم نے سوالات شروع کیے کہ جہاں پر مشکل عبارت آتی ہے کہ جس کا کیا مطلب ہے، اصطلاحات پہ کتابیں ہم نے دیکھی۔ پھر اس کے بعد شیخ اکبر نے فتوحات میں اور دیگر کتابوں میں خود جو اپنی اصطلاحات بتائی ہیں اس پہ فوکس کیا، اصطلاحات ان کی پوری طرح سے سمجھی۔ اس کے بعد پھر 2014-15 کے بیان 2016 یا 17 میں ہمیں جا کے مصر میں ایک اور شیخ سے ہمارا رابطہ ہوا جو کہ روحانی طور پر بھی شیخ اکبر سے بالکل قریب تھے اور ان کے فیض یافتہ تھے، اور پھر وہاں سے تو ایک ڈائریکٹ فیض کا سلسلہ چلا، اور وہ تو اب تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی عبارت کے بارے میں مطلب اس کو قائم کرنا کہ مراد کیا ہم جی واہ، تو مطلب یہ سارا سلسلہ۔ جی ناظرین، یہ باتیں واقعی میں ابرار احمد شاہی صاحب ہی کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ابن عربی کی عربی جو ایک ڈکشن ہے یا ان کے لکھا ہوا اسلوب میں اس کے ایک عبارت کو سمجھنے کے لیے بیرون ممالک کا بھی سفر کیا، وہ آپ کو بتا بھی رہے ہیں، جو واقعی میں اردو دنیا کے لیے ایک بہت ہی سود مند اور ایک کارآمد چیز لے کر ہمارے سامنے آئے۔ اور یہ چیز جو ابھی انہوں نے بتائی وہ واقعی میں آج ایک خاص گتھی انہوں نے سلجھائی، اور مجھے یقین ہے کہ یہی وہ گتھی ہے جو آج تک ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی، اور بڑے بڑے صوفیاء اور علماء جو ہیں وہ بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بغیر روحانی فیض کے آپ ابن عربی کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے، اپنے ویژن سے تو آپ سمجھ لیں گے، لیکن ابن عربی جس طرح سے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں یا ایک روحانی جو اسرار ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں، ان تک آپ کی رسائی بغیر کسی کی بیعت یا اس کے روحانی فیض کے ممکن نہیں ہے۔ ابرار احمد شاہی صاحب نے ابھی جو ابن عربی کی بنیادی کتاب ہے اس کا ذکر کیا ہے، فتوحات مکیہ،
تو ہم اس کتاب کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ وہ کتاب کیا ہے اور ان میں خاص کیا پیغام وہ دینا چاہتے ہیں. جی ابرار احمد شاہ صاحب. شیخ اکبر کی کتاب فتوحات مکیہ میرے نزدیک اگر آپ میرے سے پوچھیں تو یہ تصوف کا نصاب ہے، اور میں اس کو ایسا نصاب کہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. پورا تصوف جو آیا، پورا تصوف، پوری حقیقت، پوری معرفت، جس کسی لیول تک بھی کوئی اہل اللہ میں سے پہنچ جائے، کہ جس کسی لیول کی میں بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوٹے لیول عارفین میں سے ہو یا بڑے لیول محققین میں سے ہو، میں تو کہہ رہا ہوں صدیقین کے لیول تک کی بھی باتیں انہوں نے لکھ دی. شیخ اکبر اپنی اس کتاب کے بارے میں خود لکھتے ہیں فتوحات مکیہ میں، اپنی اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں. اس کتاب میں اپنی اس حجم کی موٹائی یا اس کے صفحات کی کثرت کے باوجود 10,000 صفحات ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں. اس کے باوجود میں نے اس کتاب میں کوئی طریقت کا ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں نے کھول کے بیان کیا ہو، جس حد تک اس بیان کا متقاضی ہے. یہ وہ خود لکھ رہے ہیں. کوئی طریقت کا ایسا نقطہ نہیں ہے جس کو میں نے اس حد تک کھول کے بیان کر دیا ہو جس حد تک کہ وہ نقطہ متقاضی ہے کہ مجھے کیا جائے یا میں کرنا چاہتا تھا. ہاں. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی طریقت کا ایسا نقطہ بھی نہیں ہے جو کہ اس کتاب میں آیا نہ ہو. یعنی کہ تمام نکات جو طریقت میں کسی بھی سالک کو پیش آ سکتی ہیں وہ تمام انہوں نے اشارتاً اس کتاب میں ذکر کر دی ہیں. اب اگر کوئی بندہ اس میں سے اپنے والے سے کچھ بھی ڈھونڈنا چاہے گا تو اس کو ملے گا. تو یہ کتاب تصوف کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے. شیخ اکبر کے بعد جتنے بھی صوفیاء آئے اور ان میں سے جنہوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا انہوں نے پھر شیخ اکبر کے ہی گن گائے. اور اس کے جو سب سے بڑے اگر آپ اس کو مثال دوں تو وہ امام شعرانی ہیں، عبد الوہاب شعرانی کے. ان کی تو اس کتاب سے محبت اس قدر پھر ہو گئی کہ انہوں نے تو اس کتاب کا ایک دفعہ اختصار کیا، ایک دفعہ اس کتاب کے مضامین لاتے ہیں، اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں. کتنی کتابیں صرف اس کتاب سے ایک لکھ لی. تو یہ فتوحات مکیہ تو ایسی کتاب ہے کہ ہر روز یہ آپ کو حیران کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، علم دیتی ہے اور کیا کیا نہیں کرتی. ابھی میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں ترجمہ کرتے کرتے ابھی اس کا پہنچا ہوں جلد نمبر اس کی 3 پہ اور باب نمبر 33 پہ میں پہنچا ہوں. آج بھی میں کر رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے. تو یہ 33 پہ اور یہ 37 جلدوں میں سے میں ابھی صرف تیسری جلد پہ پہنچا ہوں، حالانکہ آخری 2 جلدیں ہم نے پہلے شائع کی تھی 36 اور 37. جی. تو ان 3-4 جلدوں میں بھی اتنے آپ کو تصوف کی معرفت کے حقائق کی گہرائیاں ملتی ہیں کہ آپ کی عقل جو ہے وہ بس ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے. تو یہ تو تصوف کی انتہا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کتاب کو. اچھا ناظرین، واقعی میں فتوحات مکیہ، اور ہم چاہیں گے فتوحات مکیہ کے ساتھ ساتھ فصوص الحکم جو کتاب ہے ابن عربی کی، وہ بھی اہم کتاب ہے، ان کے بارے میں بھی 2-3 جملے اجمالی طور پر اگر برار احمد شاہی صاحب ہمارے سننے والے ناظرین کو پیش کر دیں تو. جی بالکل. جی ماشاء اللہ. ناظرین آپ دیکھیں کہ ان کی کتاب جو فصوص الحکم ہے ابن عربی کی، اس کو ترجمہ کیا جو، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. جی تو ہم چاہیں گے شاہی صاحب آپ ہمیں بتا دیں کہ اس کتاب کے بارے میں. اس کتاب کی اہمیت میں آپ کو اگر بتاؤں تو شیخ اکبر کی آپ پوچھیں کہ کون سی ایسی ایک کتاب ہے کہ جس نے ان کے بعد ایسی دھوم مچائی کہ ہر بندہ جس کے سحر میں صوفیاء میں سے ایسا مبتلا ہوا کہ کبھی باہر نکل ہی نہیں سکا، تو وہ کتاب فصوص الحکم ہے. اب اس کتاب کی کیا خصوصیت ہے کہ یہ 150-200 صفحات کی ایک صرف کتاب ہے کہ ایک بندہ اگر 629 ہجری میں لکھتا ہے اور 600 کے بعد آج اور اس ہجری کو بھی 800 سال ہو گئے ہیں، تو 800 سال میں کیا ایک ایسی بات ہے کہ صرف ساری دنیا، سارے صوفی اس کتاب کے پیچھے پڑے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ گیا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا. مطلب کچھ تو اس میں خاص بات ہے. حالانکہ لوگوں نے اس کی کاپی کرنے کی بھی کوشش کی، لوگوں نے نقل کرنے کی بھی کوشش کی اسی پیٹرن پہ. لوگوں نے مطلب صوفیاء میں سے بھی لوگوں نے اپنی کتابیں لکھی اسی پیٹرن پہ کہ انبیاء کے وہ لے کے چلے اور اس میں لیکن وہ پھر اس طرح سے ان کو نہیں پذیرائی ملی یا وہ بات ان کی نہیں بن سکی. تو یہ شیخ اکبر کی وہ کتاب ہے کہ اس کا ذکر اسی کتاب میں انہوں نے خواب کا ذکر کیا، اور یہ ہم نے اس کے پیچھے اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ سن 627 ہجری میں شہر ماہ محرم میں شہر دمشق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے شیخ اکبر کے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی. مجھے بولے یہ کتاب فصوص الحکم ہے، اسے پکڑو اور لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. میں نے کہا جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہماری کا عمل فرما برداری اللہ. یعنی کہ شیخ اکبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اٹھا کے یہ لیں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں.
اچھا یہ کتاب جب دے دی تو اس کے بعد پھر انہوں نے پورا مقدمے میں ذکر کیا کہ جی کس طرح میں نے یہ لکھی اور اس میں نے کیا باتیں لکھی اور کیوں لکھی. آپ لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہ دی گئی تو میں نے اس میں وہی باتیں لکھی جس حد تک مجھے لکھنے کی اجازت دی گئی تھی, حالانکہ مجھے وہ باتیں بھی پتہ ہیں جو اس سے بھی آگے کی ہیں, لیکن چونکہ جتنی اجازت تھی, جتنا حکم تھا, اس حکم کے مطابق ہی میں نے لکھی. اب یہ سوال بنتا ہے کہ جب یہ اتنی اہم کتاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں, تو پھر اس میں ظاہری بات ہے کہ کوئی ایسی بات بھی تو ہونی چاہیے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اگر لوگ فائدہ ہی نہیں اٹھائیں گے تو پھر تو یہ ساری عبارت ہی ختم ہو جائے گی. اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو تصوف کی مشکل ترین کتاب ہے. مطلب آپ کسی بھی صوفیاء کے سرکل میں چلے جائیں اور پوچھ لیں کہ جی تصوف کی اہم ترین اور مشکل ترین کتابوں میں سے کون ہے, تو اس کو سب سر فہرست رکھیں گے. اب اس میں کیا وجہ ہے کہ یہ ایک مشکل ترین بھی ہے اور اہم ترین بھی ہے. اس کتاب میں شیخ اکبر نے صرف ایک نظریہ بتانے کی کوشش کی. ہر فصل میں وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں لیکن مختلف انداز میں. وہ نظریہ ہے اعیان ثابتہ کا. ایک نظریہ بار بار مختلف انبیاء کے حوالے سے قرآن مجید کی مختلف آیات کو نکال کے مختلف واقعات کو لا کر وہ بتاتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ اعیان ثابتہ کا نظریہ سمجھ گئے ہو یا سمجھ جاؤ گے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ معرفت کی, حقیقت کی ان گہرائیوں کو سمجھنے کے قابل ہو سکتی ہو کہ جو اگلی لیول کی ہیں, جو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. یہ جس عام بندے کا جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عام بندے سے مراد ہے کہ علماء بھی ان کی بھی ادھر تک رسائی نہیں ہے, کیونکہ علماء بھی ہیں وہ زیادہ تر ظاہری فقہ یا ظاہری جو شریعت ہے اس کے حوالے سے ہی چلتے ہیں, وہ تصوف یا باطن کی گہرائیوں میں نہیں جاتے. اب اس کتاب کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ جو ایک نقطہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی نا, وہ ایک نقطہ سمجھ نہیں آیا صحیح طرح سے. اب یہ اس کتاب کا بڑا ایک عجیب پہلو ہے. جب سمجھ نہیں آیا تو لوگوں نے اس کی شروحات لکھنی شروع کر دی. نے کہا یار کوئی تو سمجھائے. پھر کسی نے کہا یہ کرے, کسی مطلب ان کے جو اپنے شیخ اکبر کے جو سوتیلے بیٹے تھے حضرت صدر الدین کونوی, انہوں نے سب سے پہلے اس کتاب کی ایک شرح لکھی. شرح تو نہیں تھی, وہ اشارات کے زبان میں کچھ مشکل مفاہیم کو انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا. حاشیے لگا, حاشیے بھی نہیں کہہ سکتے. مطلب میں اس کتاب کی کچھ ایک اٹھاؤں, ایک فصل اٹھاؤں اور میں کہوں کہ جی یہ فصل ہے تو آپ میرے سے کہیں یار اس کا خلاصہ مجھے بتا دو, تو میں اس کو چھوٹا سا انداز تلخیص کر دی. اس طرح کی جی. اچھا جب تلخیص کی تو تب بھی بات سمجھ نہیں آئی, تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ اب کیا جائے. تو پھر وہاں پر درس بھی ہونے لگ گیا. درس ہونے لگے تو پھر ان کے جو اگلے شاگرد تھے, مطلب ان کے جو ڈائریکٹ شاگرد تھے, وہ میرے خیال میں اگر میں نام بھول نہیں رہا تو وہ جندی کے نام سے تھے, معید الدین الجندی تھے یا کچھ اس طرح سے. تو انہوں نے پھر ان کے کہنے پہ خود ایک شرح کی اسی کتاب کی. پھر اس کے بعد جب وہ درس دیتے تھے تو ان کے جو ڈائریکٹ شاگرد تھے انہوں نے شرح کی. تو کرتے کرتے اس کتاب کی پھر صوفیاء میں سے بعض لوگوں نے مطلب جو پھر ٹائم گزر گیا تو کچھ لوگوں نے بعد میں شرح کی. ایسی کتاب ہے کہ اس ایک کتاب کی, اور یہ 150-200 صفحات ہیں, 100-150 شروحات کی گئی. عربی میں, فارسی میں, اردو میں, پھر انگلش میں بھی ملایا جائے تو مطلب دنیا میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید کے بعد کوئی بھی ایسی کتاب ہوگی جس کی اتنی شروحات کی جائے, اور یہ صرف شیخ اکبر کی ایک ایسی کتاب ہے. اچھا لیکن اس میں پھر بھی مسئلہ برقرار رہا کہ جتنی بھی لوگ شرح کرتے تھے وہ اپنے نقطہ نظر سے, ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ اپنے نقطہ نظر سے کرتے تھے. پھر دوسرا یہ تھا کہ یہ ایسا وہ پیور, مطلب یہ علم کا بھی وہ خالص ترین حصہ ہے جو کہ شرح میں آ نہیں سکتا, صرف اشارات میں بیان ہو سکتے ہیں. اچھا یہ سب سے بڑا اس کتاب کے حوالے سے نقطہ ہے. اگر کوئی اس کتاب کو سمجھنا چاہے تو 10 منٹ میں بھی سمجھ سکتا ہے, کوئی بڑی لمبی شرح اگر وہ اشارہ صرف وہ چیز سمجھ جائے کہ جو ابن عربی سمجھانا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ اس چیز تو کوئی نہ سمجھے, اس چیز کو تو نہ سمجھے, باقی اس کتاب کے حرف کو کھیڑ لے بکھیڑ لے, جو کچھ مرضی کر لے, وہ نقطہ نہیں سمجھ سکتا. تو اب شروحات ایسی تھی کہ کچھ ان میں سے میں مطلب ان کو ریٹ کروں تو کچھ شروحات تو ایسی تھی کہ انہوں نے وہ نقطہ ذہن میں رکھا اور پھر شرح کی, لیکن وہ نقطہ اس طرح سے نہیں بتایا کیونکہ وہ بتایا جا بھی نہیں سکتا, وہ صرف باطنی طور پر ہی ٹرانسفر ہوتا ہے. لیکن کچھ شروحات شارحین ایسے بھی تھے کہ انہوں نے عقلی طور پہ بھی کوشش کی کہ یار جو بھی ہے اس کو کرے, تشارہ کرے. وہ کرتے کرتے اس کی شروحات تو 150-200 یا 100-150 ہو گئی. لیکن ان میں سے اگر آپ کہیں کہ ان 150 شروحات کو پڑھ کے اگر میں کوئی بھی بندہ, عام بندہ, مطلب آپ ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں سمجھ سکتے. پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے وہی نقطہ, اور وہ بھی باقاعدہ تو نقطہ وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ جو نقطہ کسی بندے کو پتہ ہے, وہ پتہ اس کو اس طرح ہوگا کہ وہ کسی کے فیض میں ہے, کسی کے لنک میں ہے, اس کو وہ چیز بتائی جائے, اس کے بعد وہ آپ کو بتائے اور آپ کے اندر اتنی استعداد ہے کہ آپ اس کو قبول کریں, تب جا کے آپ اس کو وہ سمجھ سکتے ہیں. اس کتاب کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے درس تو نہیں دیا آج تک, لیکن میرا دوست ایک امیش ہے, ان کے مطلب وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, بانیوں میں سے ہی ہیں, ہم نے مل کے یہ سارا فاؤنڈیشن بنائی تھی. تو جی شائع کرنے کے بعد تو ایک بندے نے ان سے 2 سال لگاتار فون پہ ایک لفظ پڑھ کے اس کتاب کا, مطلب فون پہ درس لیا, زبردستی کا درس جس کو آپ کہہ لیں,
2 سال لگاتار ان سے درس لیا. میرے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا, میں نہیں دیتا تھا, تو وہ میرا دوست پھر ان کو فون پہ درس دیتا تھا. 2 سال لگاتار درس دیا, اور 2 سال کے بعد جا کے بھی وہ بیچ میں کتنی دفعہ وہ بندہ بھاگ گیا کہ میں نے نہیں پڑھنی, پھر آ گیا, بس اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تھی, ہدایت تھی, توفیق تھی. 2 سال بعد جا کے اس کو اس کتاب کا وہ نقطہ اور کہہ لے کہ وہ ایک بندہ, اگر کہیں کہ وہ صرف ایک بندہ, مطلب ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہ کتاب ہماری جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں آنی چاہیے, تو وہ صرف پاکستان میں ایک ہی بندہ ہے جس نے وہ درس زبردستی کا لیا تو اس کو سمجھ میں آئی. باقی اس کتاب کے حوالے سے ہم نے جتنے لوگوں سے بھی بات کی, ان کی اپنی رائے ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کی رائے کی احترام کرتے ہیں. ہر بندہ اس میں سے جو بھی نکالنا چاہے اپنی مرضی سے تو نکال سکتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ فیوچر میں ابن العربی فاؤنڈیشن ہے, اس کے تحت آپ کو کچھ دروس کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے؟ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ایک تو یہ ہے, درس شروع نہ کرنے کی وجہ ابھی بھی نہیں کیا ہوا, صرف کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں, وہ بھی ہر ایک کو نہیں بتاتے. بتانے سے پہلے بھی بلکہ اس کا بھی ہم نے تھوڑا سا پروسیجر بنا رہے ہیں کہ یار کس کو بتایا جائے اور کس کو نہیں بتایا جائے. وہ لوگ بتانے سے پہلے ہمارے کچھ سوال ہوتے ہیں کہ جی آپ شیخ اکبر کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کہیں بیعت ہیں, آپ کا کوئی سلسلہ ہے, آپ کو کوئی فیض ہے, یا آپ کو یہ بنیادی چیزیں تصوف آپ نے بنیادی طور پہ سمجھ لی ہے, تو تب اس کے بعد آپ, کیونکہ شیخ اکبر جو ہے یہ صوفیات میں بھی آپ اس کو پی ایچ ڈی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ پی ایچ ڈی کرنے جائیں گے تو یہ تو نہیں ہے کہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ اٹھے کہ مجھے بڑا شوق ہوا تو میں پی ایچ ڈی کر دوں, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے وہ اپنی تمام مراحل پہلے پی ایچ ڈی تک طے کرے گا, تو وہ جب تک طے نہیں کرے گا وہ اس کو پی ایچ ڈی کی چیز سمجھ بھی نہیں آ سکتی. تو اس وجہ سے ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ عوام میں یا لوگ ہم سے جو بھی رابطہ کرتے ہیں ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ فوراً سے بتا دیں یا سمجھا دیں, اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. ہم ان کو پھر یہی کہتے ہیں کہ آپ ابھی اپنا جاری رکھیں, باطنی سلسلہ بھی جاری رکھیں سفر, اور ظاہری سفر بھی جاری رکھیں. ظاہری علوم جو تصوف کے باقی ہیں آپ ان کو پڑھیں. شیخ اکبر کی آسان کتابیں تو پہلے آپ پڑھیں نا. آپ حدوث الحکم میں ایک ہی دفعہ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا. آپ جب ان کی اصطلاحات سے واقف ہو جائیں گے, جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص کہتا کیا ہے اور یہ شیخ اکبر کے کہتے کیا ہے, میں بھی ایک پوری سائنس ہے کہ یہ کہتے کیا ہیں اور کس طرح سے کہتے ہیں, وہ آپ اگر اگلا سوال کریں تو اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ ہمارے سامنے لایا کہ شیخ اکبر کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کی آسان کتابیں پڑھنی چاہیے. تو وہ آسان آپ اشارہ کریں گے ہمارے ناظرین و سامعین, کیونکہ یہ جو پروگرام ہے اس میں جہاں ہماری اصلاح ہو رہی ہے, بہت زیادہ سننے والے لوگ, دیکھنے والے لوگ وہ ابن عربی کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا نقطہ ہمارے سامنے آپ نے اجاگر کیا کہ کون سی کتابیں ہیں مثلا 1 2 3 جو شروع میں آدمی کو وہ پڑھنی چاہیے مبتدی کے طور پر, کہ وہ ابن عربی کا ایک ابتدائی سطح کا طالب علم. جی بالکل. ابھی یہ دیکھیں نا, یہ کتاب ہے جی جی اصلاح نفس کا آئینہ حق. اصلاح نفس کا آئینہ حق, اس کا عربی میں نام ہے روح القدس فی مناصحۃ النفس, اوپر لکھا ہے. جی جی جی. تو یہ بھی آپ نے اردو میں ترجمہ کر جی, یہ بھی ہم نے ترجمہ کی. یہ جو ہے ایک آسان کتاب ہے کیونکہ اس میں شیخ اکبر نے نفس سے بات چیت اور ایک مکالمہ کیا ہے. اس مکالمہ مطلب یہ جو مکالمہ ہے یہ ہر بندہ اپنے نفس سے مکالمہ کر سکتا ہے. اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے, کوئی گہرائی کی باتیں ہیں, لیکن سادہ باتیں اتنی ہیں کہ ہر بندہ اس کتاب گہرائی میں اتر جاتا ہے, 70-80% سمجھ کے پھر آگے چل سکتے ہیں. تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ والی کتاب لے لے. یہ ایک اور کتاب ہے تدبیرات الہیہ کے نام سے, وہ اوپر پڑھی ہوئی ہے ابھی اس ٹائم پہ, وہ بھی ترجمہ ہو چکی ہے. وہ لینا چاہتا ہے وہ پڑھے. شیخ اکبر کے پہلے میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے ان کا اسلوب سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ بات کرتے کس طرح سے ہیں, کیونکہ اگر ان کتابوں سے اسلوب سمجھ آ جائے گا, 2-3 کتابوں سے. دیکھیں نا, آپ کسی بھی مصنف کو جب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ شاعر کو بھی پڑھتے ہیں, آپ کو سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے کہ اس کی تراکیب کیا ہے, مصرع دیکھیں کس طرح فلاں شاعر کا. تو یہ بھی تو انہوں نے جب لکھا ہے, جب بھی آپ معنی جو ہوتے ہیں وہ علم الغیب میں ہوتے ہیں, وہ ظاہر نہیں ہوتے. معنی کو جب آپ قید کرتے ہیں الفاظ میں, تو جب الفاظ میں قید کرتے ہیں تو پھر الفاظ اس کے اوپر ایک قید لگا دیتے ہیں. آپ جب جتنا مرضی کہیں کہ جی نہیں اب میرا یہ مراد خیال کا حق مار لیتے ہیں لفظ جو, تو وہ جب آپ کسی چیز کو اس کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ بھی اس سے ایک تعلق جوڑتے ہیں اور آپ اس کو مطلب اون کرتے ہیں کہ یہ لفظ میں نے استعمال کیا, پھر آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. تو یہاں پر جب شیخ اکبر نے ان معانی کو جو غیب سے ان تک اکٹھا ہوئے الفاظ کے قید میں لے کر آئے تو انہوں نے اس کے لیے اصطلاحات بنائی. پھر اب یہ وہ اصطلاحات نہیں ہے کہ جو جنرل تصوف میں ہمیں ملتی ہیں. شیخ اکبر کی اصطلاحات اپنی ہیں اور یہ اپنی اصطلاحات کو ڈیفائن بھی خود ہی کرتے ہیں. اچھا, یہاں ایک, کیونکہ میں خود ادب کا طالب علم ہوں جی جی, اور میرے ذہن میں ایک سوال ہے اور یقیناً ہر سننے والے کے ذہن میں آیا جی جی, کہ آپ نے کہا کہ شیخ اکبر کو سمجھنے کے لیے ان کے خاص اسلوب کو سمجھنا ہوگا, ضروری, ظاہر ہے یہ سمجھنا ضروری. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی عربی اسلوب, وہی عربی ڈکشن آپ ترجمے میں قائم رکھ سکیں؟
تاکہ پتہ چلے کہ یہ نہیں، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب میں اس طرح سے دوں گا کہ ہمیں تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے صرف، اور اس 10-12 سالوں میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ ان کے اسلوب کو، جس طرح سے وہ عبارت کو اشاروں کی زبان میں بیان کرتے ہیں، ہم کس طرح سے اردو میں وہ چیز لے کر آئیں۔ ہم دیکھیں، میں آپ کو اپنا منہج بتاتا ہوں کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ شروع میں جب ہم نے ٹرانسلیٹ کی تو ہمارا منہج تھا کہ شیخ اکبر کی عبارت کو، مفاہیم کو آسان زبان میں کریں۔ ٹھیک، ہمارا یہ منہج تھا ہی نہیں کہ ہم اس کو اسی طرح کریں جس طرح وہ کرتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے تھے، وہ مشکل جگہ پہ وہ بڑی مشکل گہری بات کر رہے ہیں، مشکل اصطلاحات لا رہے ہیں، لیکن جو اس کا مفہوم ہے وہ آسان ہے۔ تو ہم یہ کرتے تھے کہ وہ لے کے الفاظ وہی لگ کے وہ اس کو آسان میں کر کے نیچے حاشیے میں بھی لکھ دیتے تھے کہ جی اس ساری کا یہ مراد چونکہ یہ ہے تو اس طرح کر کے، تو وہ ایک ہم آسان کر کے لوگوں کو پیش کر دیتے تھے۔ مشکل چیز کو ہم مشکل رہنے کی الفاظ بہت آسان استعمال کرتے تھے، مطلب اردو کے بھی آسان الفاظ جو عام بندہ بھی پڑھے تو وہ بھی پڑھ لے۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے ہمیں یہ سمجھ میں آئی، لوگوں نے کہا کہ جی آپ کی تو زبان نہیں ٹھیک، مطلب آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ اردو کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا جی بالکل ہم اتفاق کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا یہ کوئی انشائیہ تو ہے نہیں، اردو میں ہم کام تو کر نہیں رہے، ہم تو ایک ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ مفاہیم میں ہم کمپرومائز نہیں کرتے تھے، الفاظ میں یا روانی میں اگر کچھ تھوڑا سا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس کا مغز وہی رہے بات کا، لیکن سٹائل جو بھی ہے وہ چل، مطلب یہ ہے کہ آپ کو اردو عبارت پڑھ رہے ہیں تو آپ رک رہے ہیں عبارت پڑھتے پڑھتے، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ رک رہے ہیں، اردو میں روانی نہیں ہے لیکن مفاہیم میں آپ نہیں رکیں گے، اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ وہی اتر جائے گا، مفہوم آپ کے ذہن میں اتر جائے گا۔ اچھا، پھر اس طرح کرتے کافی لوگوں نے ہماری توجہ دلائی، ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے بھی انہوں نے کہا جی آپ یہ کریں وہ کریں، بڑی مطلب اور بھی لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد، لیکن وہ ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ 10 سال تک ہم نے اسی طرح کیا ہے۔ 10 سال بعد جب ہمیں جا کے شیخ یار یہ کہیں کہ جب ہم تھوڑا سا اور نچلے لیول پہ گئے، یا ہم نے ہماری رسائی تو نہیں، مطلب یہ بھی لفظ ٹھیک نہیں ہے رسائی، یا ہم شیخ اکبر کے اسلوب کو سمجھتے سمجھتے اس لیول تک پہنچ گئے جہاں پر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اگر وہ یہ لفظ لا رہے ہیں، اب شیخ اکبر جو لفظ لاتے ہیں اس کی بھی بڑی آگے گہرائی ہے کہ وہ ایک لفظ، مطلب ایک معنی کے لیے جو سب سے قریبی لفظ ہے ہمیشہ وہ لے کر نہیں آتے۔ مطلب اگر میں نے کچھ بھی بیان کرنا ہے تو میں وہ جو سب سے زیادہ اس چیز کو بیان کرے گا میں ہمیشہ وہ لفظ نہیں لاتے۔ یہ مطلب ان کے اسلوب میں آگے جب ہم بات کریں گے تو بڑی آگے گہرائی بھی آپ کو نظر آئے گی۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے ان کے الفاظ سے اوپر اٹھ کے جو ان کے معنی تک کی آپ کہہ لیں کہ ڈومین ہے، جہاں سے وہ ان کو الفاظ میں قید کرتے ہیں، اس تک بالکل بنیادی لیول کی ہمیں رسائی ہوگی۔ یہ پتہ چل گیا کہ اگر وہ یہ لفظ بیسیکلی وہ یہ معنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ لفظ لے کر آئے ہیں۔ تو پھر جب ہم اس لیول تک پہنچ گئے تو پھر ہم نے بھی کوشش کی کہ اب ہم تھوڑا سا اسلوب پہ بھی کام کریں، اپنے اردو ترجمے کو بھی شیخ اکبر کی عربی متن یا عربی عبارت سے ہم آہنگ کریں اور بیسیکلی وہی اسی طرح سے لکھیں جس طرح سے وہ خود لکھتے ہیں۔ تو مواقع النجوم کتاب یہ پہلی کتاب ہے جس میں ہم نے کوشش کی ہے، اس کو کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ میں آپ کھول کے بھی آپ کو دکھاؤں گا، کتاب بھی آپ دیکھیں، مواقع النجوم بھی ہمارے ناظرین دیکھ لیں یہ کتاب۔ اور یہ کتاب جو انہوں نے ان کے بقول کہ یہ پہلی کتاب ہے جو ابن عربی کے عربی متن کے بالکل قریب ترین ہے اور اسی ڈکشن میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جی، تو ناظرین ہمارے ساتھ ابن عربی فاؤنڈیشن کے بانی اور روح رواں اور ان کے مترجم جو کہ پاک و ہند میں اس وقت مستند ترین جو ان کے اردو کے حوالے سے مترجم ہیں، ہم ان سے ایک اور سوال جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی سوال اتنا ہی اہم ہے جتنے پہلے سوالات تھے، چونکہ ہمارے ناظرین ایک عرصے تک ابن عربی کو جاننے کی کوشش میں یہ رہے ہیں، تو اس لیے ہم یہ جاننا چاہیں گے، یہ بھی ایک عام سوال ہے کہ شاہی صاحب کہ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو فقیہ لوگ ہیں یا بڑے بڑے شریعت کو جاننے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، ادباء ہیں، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں اور بقول آپ کے بھی صوفیاء بھی، وہ ابن عربی کی خاص اس طے تک نہیں پہنچے۔ بالکل۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اردو میں ان کا ترجمہ کر کے ایک عام اردو کا آدمی جیسے میں ہوں یا کچھ اور لوگ ہوں گے طالب علم جو ابن عربی کو جاننا چاہتے ہیں، تو کیا وہ ابن عربی کو اردو میں اس طرح سے پڑھ کر اور باقی جو فقہ کے علوم ہیں یا دوسرے کچھ علوم ہیں، شرعی ہیں یا قرآنی کو علوم ہیں، ان کو جانے بغیر کیا وہ اردو متن پڑھ کے ان کے خاص مفہوم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ سب سے پہلے تو اس بندے کا ایک خاص نسبت ہونی چاہیے، نسبت ضروری ہے۔ رابطے سے مراد ہے شیخ سے۔ اچھا، یہاں رابطے سے بھی میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رابطے سے مراد یہ ہوگی کہ جی آپ کا کسی بھی پیر سے رابطہ ہو تو آپ، یہ اس طرح سے اتنا بھی سادہ نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ کسی، کیونکہ پیر تو اتنے ہیں اور ان کے مریدین بھی اتنے ہیں، اگر آپ کسی سے جا کے پتہ کریں، پیروں سے بھی پتہ کریں تو پیر بھی کہیں گے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، جی مریدین کو تو چھوڑ دینا۔ رابطے سے مراد پہلے تو کیا ہے؟ سب سے پہلے تو رابطے سے مراد یہ ہے کہ شیخ اکبر کے جو بھی علوم ہیں، جو بھی انہوں نے کسی بھی کتاب میں لکھے، جو بھی لکھے، وہ ایک خاص اسلوب کے تحت لکھے گئے ہیں۔ اس کو ایک رمزی یا اشاری اسلوب آپ کہہ لیں، مطلب انہوں نے کبھی بھی بیان کا اسلوب گہرائی کی باتوں میں نہیں اپنایا۔ ہاں جو عوام کی باتیں ہیں، مطلب سماج سے والے سے کچھ ایسے اخلاقی ہیں، اخلاقیات کے والے سے، اس میں تو انہوں نے کھول کے، کیونکہ وہ عوام کی باتیں ہیں، لیکن جب گہرائی کی باتیں آتی ہیں جو کہ محققین یا عارفین سے متعلق ہوتی ہیں تو پھر وہ اشارے کی بات ہی کرتے ہیں۔ تو آپ سادہ باتیں تو کوئی بھی سمجھ سکتے ہیں، مطلب اس کے لیے تو آپ کا رابطہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ کا، ظاہری بات ہے کہ تصوف کو تو وہی پڑھے گا نا کہ جو کسی کا مرید ہے، یا جو بیعت ہو رہا ہے، یا اس کو کوئی شغف ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو پڑھے، تو وہ سادہ باتیں تو وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن گہرائی میں باتیں، اس کے لیے جس رابطے کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے لیے کس ان باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ رابطہ چاہیے کہ ایسے شخص کا رابطہ چاہیے، یا تو وہ اہل کشف میں سے ہو۔ اچھا، اہل کشف کی بھی کیٹیگریز ہیں، کس لیول کے ہوتے ہیں؟ اہل کشف میں سے بھی وہ ہو جو حقائق کو ویسے دیکھتا ہو جس طرح سے حقائق ہیں۔ مطلب اہل کشف تو کچھ ایسے ہیں جن کو کونی کشف ہوتا ہے، کائنات کا کشف ہو جاتا ہے کہ مجھے بیٹھے ہوئے یہ بھی پتہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ایسا ہی ہے کہ میں اس میں کیمرہ لگا کے بھی دیکھ سکتا ہوں، اس کا کوئی علمی مجھے فائدہ نہیں ہے۔ صرف ایک چیز پتہ ہی لگ گئی نا، وہ میں کیمرہ اوپر لگا لوں تو ویسے ہی مجھے نظر آ جائے گی۔ وہ ہے بالکل کونی کشف۔ یہ تو آپ کو بہت زیادہ لوگ اس طرح کے ملیں گے جن کو کونی کشف ہوتا ہے، تو وہ اسی کونی کشف کی جب لوگوں کو بات بتاتے ہیں تو لوگ تو وہ جی میرے پیر صاحب نے تو یہ کہہ دیا، یا فلاں بزرگ، بڑے ہی وہ واہ واہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ ایسے شخص سے بھی جا کے کوئی معرفت کی بات پوچھیں گے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہ اس کا لیول جو ہے وہ بڑے نچلے لیول کا ہے۔ یہ کشف کے بھی مختلف لیول ہیں، تو کشف کے ساتھ علم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب شیخ اکبر کی جو علوم ہیں، یا جو بھی یہ کشف کی ڈومین ہے، یہ تعبیر کی متقاضی ڈومین ہے، یہ خواب کی ڈومین ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ رابطہ، کہ کس شخصیت سے یا کس ہستی سے آپ رابطے میں رہ کے شیخ اکبر کا جو رمزی اسلوب ہے یا اشاری اسلوب ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ یہ نہیں ہے کہ بالکل بنیادی لیول کا جس کو کشف ہو تو وہ بتا سکتا ہے، اس کے لیے ایک وہ اہل کشف میں سے ہو، دوسرا پھر وہ حقائق کو اس طرح سے دیکھتا ہو یا جانتا ہو جس طرح سے یہ حقائق ہیں، اور ایسا بندہ ملنا بہت ہی خال ہے، مطلب ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں اس دور میں، نہیں کسی بھی دور میں مل جانا، آپ کو بندے تو ہیں، آپ کو مل جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کی رسائی کس طرح ہوگی اس تک؟ آپ کا تو وہ آپ کا تو کشف کا بھی لیول نہیں ہے، اور وہ خود کو چھپا کے رکھتے ہیں، وہ لوگ تو خود کو چھپا کے رکھتے ہیں، وہ تو ظاہر بھی نہیں کرتے۔ تو یہ مطلب اس طرح، اور پھر عوام کے لیے یا عوام میں سے، مطلب ہم ان لوگوں کی، اگر ہم صوفیاء کی بات کریں یا صوفیاء کو پڑھنے والوں کی بات کریں تو عوام سے مراد میری یہی ہے کہ جو صوفیاء کو پڑھ رہے ہیں، چونکہ ہماری یہ فیلڈ مطلب شیخ اکبر کے حوالے سے، تو باقی عوام تو ان کو نہیں پڑھیں گے، تو جو صوفیاء کے پڑھنے والے ہیں ان کو بھی ایسا بندہ مجھے نہیں لگتا کہ زندگی میں کبھی کوئی اکا دکا کسی کے ساتھ پیش آ جائے۔ تو شیخ اکبر کو پڑھنا مشکل ہے، بہت دشوار ہے، اور یہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شاید میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس پہ فوکس ہی اتنا کیا کہ اس کے علاوہ سب کو چھوڑ ہی دیا، تو وہ پھر بندہ کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ یوں ہی کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے شیخ اکبر نے خود آپ عنایات کر دی ہو۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ شیخ اکبر نے عنایات کی ہیں۔ آپ شاید جانتے ہوں گے، یہ ہمارے علاقے میں ڈاکٹر جمیل قلندر بڑے مشہور عربی دانی ان کی بڑی مشہور تھی، اور فلسفے کے اوپر ان کی کمانڈ، اور شیخ اکبر کو بھی انہوں نے پڑھا ہوا تھا۔ تو جب ہم پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، ان کے گھر گئے، ہم نے انہیں ٹی وی پہ دیکھا کہ جی وہ آتے تھے ٹی وی پہ، وہ بیان کرتے، تو ہمیں بڑا اچھا لگا کہ یار یہ کچھ بندہ بڑا معقول آدمی ہے، اور اچھے بیان کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے بات، اور گہرائی کی بات بتاتا ہے۔ تو میں اور میرا دوست ہم ان سے ملنے چلے گئے، تو اس کے بعد پھر ان سے ملاقات ہوئی، اور شیخ اکبر کے حوالے سے چند باتیں ہوئی، تو وہ اس میں وہ پھر ہمارے ساتھ چلے، اور بڑا مزہ آیا اس محفل میں، اور سب کچھ۔ پھر بعد میں ہم نے انہیں اپنی جب پہلی کتاب پیش کی، تو اس کے بعد وہ پھر اکثر جب بھی ہم ملنے جایا کرتے تھے تو ہمیں یہی کہتے تھے کہ جی آپ جو ہیں یہ کام خود نہیں کر رہے، کوئی آپ سے کروا رہا ہے۔ تو وہ ایک روح کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ کوئی روح یہ آپ سے کروا رہی ہے۔ وہ پھر جو بھی بندے ہوتے سب کو بھی بتاتے کہ یہ کوئی روح ان سے کام کروا رہی ہے۔ تو خیر وہ روح سے مراد یہی تھی کہ باطنی طور پہ وہ میرا یار بولتا، یار ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے، فیض ہوتا ہے، مطلب یہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ تو اس بات کی تو ہم نے کبھی بھی ڈینائی نہیں کیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ بندہ ان کو جب قید کرتا ہے یا ترجمہ کرتا ہے تو اردو کے الفاظ لاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں بندے کو وہ عقلی پیمانے بھی بیچ میں ڈالنے پڑتے ہیں۔ لیکن ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی عبارت ترجمہ کریں، پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کو مراد مصنف سے نہ ہٹنے دیا جائے، چاہے جو بھی ہو جائے، وہ پہلی پرائرٹی ہے۔ انشاء مصنف جو ہے، مراد مصنف، منشاء مصنف، کہ مصنف نے یہ پوری عبارت لکھی، اس میں سے وہ کیا آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔
تو پہلا پرائرٹی ہماری یہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دوسری پرائرٹی اب جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ جی اسلوب مصنف کو بھی کاپی کیا جائے, تو ابھی پھر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح کر کے یہ سارا سلسلہ ہے. تو جو بھی بندہ سمجھنا چاہتا ہے گہرائی میں, اس کے لیے اس کو کسی نہ کسی طریق میں, بیت میں, سلسلے میں وہ آنا پڑے گا, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں آج ادارہ اردو یاد کے پروگرام ادبی ستارے میں ابن العربی فاؤنڈیشن راولپنڈی کے بانی و صدر جناب ابرار احمد شاہی صاحب. آپ نے عمر کا تقریباً 15 سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ ابن عربی کو سمجھنے کے لیے صرف کیا, اور زندگی بھر ان کو سمجھنے کے لیے ان کے نام وقف کی. ہم ابن عربی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا عالم دین ہے, یا کوئی شرعی آدمی ہے, فقیہ ہے, یا کوئی ویسے ادیب ہے, تو ابن عربی کو سمجھنے میں اسے خاص ایک مسائل آتے ہیں, حتیٰ کہ بڑے بڑے صوفیاء کو بھی. تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے, کیونکہ یہ پاک و ہند میں ابن عربی پر ایک خاص سند ہے, ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی اصطلاحات ہیں, کیونکہ ابن عربی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا ایک خاص اپنا ڈکشن ہے, اپنا اسلوب ہے, اپنی ان کی اصطلاحات ہیں. جب تک آدمی کی رسائی ان تک نہیں ہوتی تو وہ ابن عربی کے خاص جو مفاہیم ہیں یا اشارے ہیں, جو رمز و کنائے ہیں, ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. تو ہم ابرار احمد شاہی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ ابن عربی کی وہ خاص اصطلاحات کیا ہیں, اور ایک پڑھنے والا ان کو کس طرح سے سمجھ سکتا ہے. شیخ اکبر کی اصطلاحات کے حوالے سے میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ شیخ اکبر نے پرانی اصطلاحات استعمال کی, مطلب پرانے صوفیاء استعمال کرتے تھے, جو قبض ہے, بسط ہے, سکر ہے, صاحب ہے, اس طرح کی یہ تو صوفیاء کی عام نہیں, انہوں نے اصطلاحات استعمال کی, لیکن ان اصطلاحات سے کے معنی پھر خود لکھے. اچھا, وہ معنی مراد نہیں لیتے جو پرانے صوفیاء لیتے, ٹھیک ہے, معنی متروک کر دیے, اصطلاحات وہی رہے, اصطلاحات اٹھا لی, کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے قریب لوگوں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں اور کچھ الفاظ بھی بنائے ہیں, تو انہوں نے وہ الفاظ تو اٹھا لیے, لیکن جب گہرائی میں بات ہوئی تو انہوں نے پھر اس کے لیے اپنی اصطلاحات لکھی. اس کے لیے انہوں نے ایک تو اصطلاحات کے نام پہ ایک رسالہ لکھا ہے, چھوٹا رسالہ ہے, وہ آپ کو مل جاتا ہے, اس میں 200-250 کچھ اصطلاحات ہیں. پھر فتوحات مکیہ کا ایک باب پورا اصطلاحات کے اوپر ہے, اس میں سے بھی آپ کو اصطلاحات مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کلام میں جا بجا جب بھی وہ کچھ عبارت کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک جگہ مطلب اسی لفظ کو کسی مفہوم کو ذکر کر رہے ہیں یا کوئی عبارت چل رہی ہے, تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ جو اب نیا ہے, یا اس لفظ کے معنی کی تعدید انہوں نے پہلے کہیں نہیں کی, تو اس جگہ پہ وہ معنی کی اس کی تعدید بھی کر جاتے ہیں. یعنی کہ وہ بتا جاتے ہیں کہ میرے نزدیک اس لفظ سے کیا, یہاں نہیں, پھر جب بھی وہ لفظ استعمال کریں گے وہی مراد ہوگی. ان کے نزدیک اس لفظ کی پھر وہ آگے خاص ایک وہ ڈکشن بن جاتی ہے, خاص اصطلاح بن جاتی ہے, تو وہ چلتے جاتے ہیں. اب لوگ اس میں جو کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, اصطلاحات بھی انہوں نے پڑھ لی ہوتی ہیں تو پھر بھی شیخ اکبر سمجھ نہیں آتا. اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ شیخ اکبر کو پڑھتے ہیں تو وہ مارکیٹ سے جا کے اصطلاحات تصوف کے نام سے کتاب لے آتے ہیں, یا اردو میں تو ویسے بھی نہیں ملتی, صرف ایک ذوقی شاہ صاحب کی کتاب ہے سر دل براں, یا ایک دو چار اور کتابیں ہیں, صرف اصطلاحات پہ وہ ملتی ہیں. وہ کتابیں اٹھاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی بھی اصطلاح ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے, پھر وہ مطلب ذہن میں رکھتے ہیں اور شیخ اکبر کی عبارت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ شیخ اکبر کے نزدیک یہ مطلب نہیں ہے. اب شیخ اکبر کے نزدیک کوئی اور مطلب ہے, آپ نے کسی اور کی اصطلاح اٹھائی ہوئی ہے, وہ پڑھ رہے ہیں, عبارت آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی شیخ اکبر مشکل ہے, وہ تو میں سمجھ نہیں آ رہا. تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ, آسانی تو نہیں کہوں گا میں, یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. اگر آپ ہمارے سے پوچھیں کہ ہم کس طرح ہے کہ ان کی پٹڑی پہ چڑھے یا ان کی اصطلاحات کو اپنایا, اور جو پہلے اصطلاحات ہم نے ساری پڑھی تھی اس کو ترک کیا یا چھوڑا, تو یہ بہت بڑا ایک مرحلہ تھا. مطلب جب شیخ اکبر کو آج جب ہم 2006 میں 7 میں جب ہم نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو اس وقت ہمیں بھی تصوف کی بنیادی اصطلاحات اور یہ ساری چیزیں پتہ تھی. لیکن پھر جب ہم نے ان کی پڑھی اور ان کی کتابیں پڑھی, اور پھر اس میں جب انہوں نے اپنی کتابوں میں کسی شروحات اصطلاحات کو ڈیفائن کرنا شروع کیا, تو پھر ہم نے وہ پرانی شروحات اصطلاحات ساری ذہن سے نکال لی تھی. ہم نے کہا کہ اس کا کام ادھر چلنا نہیں ہے, تو پہلے وہ ساری عمارت جو بنی ہوئی تھی اندر اس کو گرانا پڑا. اب شیخ اکبر کے ساتھ اگر آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ پرانی عمارت نہیں گرائیں گے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے, چاہے آپ ان کی اصطلاحات بھی سمجھ لیں, کیونکہ اصطلاحات سمجھیں گے تو مفاہیم کا مسئلہ آ جائے گا. اب میں مفاہیم کی بھی آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں, ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں. وہ ایسی مثال ہے کہ عام سے عام بندہ بھی سمجھ جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مشیت کا لفظ استعمال کیا ہے, جس کی مشیت کہتے ہیں. آیت کچھ اس طرح سے, عربی تو مجھے مطلب میں حافظ تو نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو آیت پڑھ دیتا ہوں. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, یہ شاید حدیث ہے, یہ آیت ہے.
یہ اسی طرح دیگر آیات میں بھی ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. یہ جو یشاء کا لفظ ہے یہ مشیت کے لیے آتا ہے. اب اس آیت کے یا اس مفہوم کے آپ تراجم اٹھا لیں, سب یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ جی جب اللہ نے چاہا کہ وہ اللہ کی مرضی ہوئی, کسی چیز کو ارادہ تخلیق کرے تو اس نے کن کہا اور وہ پھر فیکون ہو گیا. اب یہ مشیت کے لیے چاہت کا لفظ اردو کے لیے استعمال کرتے ہیں, جتنے بھی آپ تراجم اٹھا لیں, قرآن کے اٹھا لیں, حدیث کے اٹھا لیں, آگے پیچھے. اب شیخ اکبر کے نزدیک مشیت کا ایک مفہوم ہے, وہ مفہوم جب تک آپ اس آیت میں نہیں لائیں گے آپ کو اس آیت کا مطلب شیخ اکبر کے جس طرح وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ سکتا. اب شیخ اکبر کے نزدیک مشیت چاہت نہیں ہے. چاہت تو یہ ہوتی ہے کہ جی میری چاہت ہے میں جو مرضی کروں, کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے. اب شیخ اکبر کے نزدیک جو مشیت ہے وہ علم کے تابع ہے. اب علم جو ہے وہ علم الہی کے تابع ایک تعلق بن گیا. مشیت علم کے تابع ہے, ارادہ مشیت کے تابع ہے. ارادہ تھا کہ تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو ارادہ مشیت سے جڑا, مشیت علم سے جڑی, اور علم میں جو تھا اس کے مطابق تخلیق ہوئی. تو ہم تو اردو میں چاہت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جی میری چاہت ہے کہ میں یہ کروں, تو اس میں ہم تو یہ نہیں جوڑتے کہ یہ علم ہے یا کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ مجھے خواہش ہو رہی ہے یا چاہت ہو رہی ہے, تو ہم تو اس طرح کر دیتے ہیں. اگر آپ شیخ اکبر کو اس طرح جھٹکی زبان میں یا سادہ لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. آپ کو جب تک مشیت کی پوری اصطلاح, اس کا پورا مفہوم جس طرح کہ وہ بیان کرتے ہیں نہیں پتہ, آپ ان کے مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کو یہ سمجھ بھی نہیں آ سکتی کہ انہوں نے یہاں پر, کیونکہ ایک تو انہوں نے آیت لکھ دی لیکن اس کے نیچے تفسیر بھی کی, جو انہوں نے تفسیر کی ہے وہ کیا ہے, کیونکہ آپ اس کو اپنی چاہت کے حساب سے لے کے جائیں گے تو آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے, یا سمجھیں گے تو غلط سمجھ جائیں گے, پھر مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے شیخ اکبر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو عمارت گرانا ضروری ہے, اور پھر اس کے بعد عمارت گرانے کے بعد مطلب فیض تعلق وہ ساری چیزیں ضروری ہیں. لیکن اصطلاحات میں اس حد تک آپ کو باریکی چاہیے کہ آپ پرانی اصطلاحات یا وہ اصطلاحات جو پہلے سے آپ کو پتہ ہے اس کا اطلاق ان پہ نہیں کر سکتے. تو جب آپ یہ کریں گے, پرانیوں کو ترک کریں گے, ان کی اصطلاحات سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو پھر یہ آپ کو اپنی بات بھی سمجھائیں گے اور بتائیں گے بھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو یہ اصطلاحات کے حوالے سے جو ہے شیخ اکبر کا ایک بہت ضروری نقطہ تھا کہ میں نے کہا بتا دوں. بہت اعلیٰ آپ نے اصطلاحات پہ روشنی ڈالی. جی ماشاءاللہ. ناظرین, آپ نے بھرپور ابن عربی کے بارے میں اور اردو ترجمے کے بارے میں ابرار احمد شاہی صاحب جو ابن العربی فاؤنڈیشن راولپنڈی کے بانی اور صدر ہیں, ترجمہ نگاری کے بارے میں خصوصی طور پر انہوں نے گفتگو کی. اگر ان کی گفتگو کو ایک دو جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اور جس زبان سے کر رہے ہیں, ان دونوں زبانوں پر کلی دسترس ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس آدمی کا خاص ڈکشن جو ہے, اسلوب ہے, وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے میں ناظرین کو آسانی کرتا جاؤں کہ آپ جس کتاب کو ترجمہ کر رہے ہیں صرف اسی کو پڑھ کر آپ اس آدمی کا, اس مصنف کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے, بلکہ آپ کو اس کی دوسری کتابیں بھی پڑھنا پڑیں گی تاکہ آپ اس کے اسلوب تک پہنچ جائیں کہ اگر وہ کوئی لفظ لے کر آتا ہے تو کن مفاہیم میں اور کن جو ہے نا معانیوں میں لے کر آتا ہے. تو ادارہ اردویات ابرار احمد شاہی صاحب کا جو بانی و صدر ہے ابن العربی فاؤنڈیشن راولپنڈی پاکستان کے, ان کے بہت ممنون احسان ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے نا ہمیں نوازا اور ابن عربی کے حوالے سے اتنی قیمتی باتیں بتائیں. یقیناً ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے بہت بہت سود مند ہوں گی. بہت شکریہ ابرار احمد شاہی صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے اور مزید جو ہے نا ابن عربی پہ کام کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. آمین.